السلام علیکم۔ چھتوں پر باغبانی۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی آلودگی نے انسانی زندگی کو بہت متاثر کیا ہے، خاص کر شہری علاقوں میں کھلے اور قابل کاشت مقامات کی کمی اور خاص کر ہم لوگوں کی سبزے سے دشمنی کی وجہ سے فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی ہے۔ شہروں میں پارکس اور سیر و تفریح اور سکون کے چند لمحوں کے لیے باغات وغیرہ کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ اس مسئلے کے پیش نظر آج کل ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی پذیر ممالک بھی نئی بنائی جانے والی عمارات میں چھتوں پر باغبانی یعنی روف ٹاپ گارڈننگ فارمنگ کو فروغ دے رہے ہیں، جس سے نہ صرف باغبانی کے شوقین افراد محدود جگہوں میں خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے شوق کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ فضائی آلودگی میں کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح چھتوں پر سبزیوں کی کاشت سے کسی حد تک ہماری گھریلو ضروریات بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ چھتوں پر باغبانی کا شوق یا طریقہ کار نیا نہیں ہے۔ تاریخ میں اس طریقہ کار کے ثبوت 600 قبل از مسیح کی رومن تاریخ اور 11ویں صدی عیسوی میں مصر میں مسلم دور حکومت میں ملتے ہیں۔ مصر میں مسلم حکمرانوں کی عمارات کی تعمیر میں دلچسپی کی بدولت جب 14 منزلہ عمارتیں بننے لگی تھیں تو اس وقت بھی چھتوں پر باغبانی کو فروغ دیا گیا تھا اور چھتوں پر سبزیوں کی کاشت بھی کی جاتی تھی، جس کے لیے آبپاشی کا بھی اس وقت کی مناسب سے انتہائی جدید اور معقول بندوبست کیا گیا تھا۔ چھتوں کی منڈیروں پر گملوں اور ناکارہ برتنوں میں کئی قسم کے پودے لگانے کا رواج ہمارے ہاں بھی عام تھا، جن پہ عام طور پر تلسی، گیندا پھول، پودینہ، دھنیا، پیاز، مرچ، ٹماٹر اور دوسرے عام پودے جو آسانی سے اگائے جاتے تھے، جن سے نہ صرف کچی چھتوں کی منڈیروں کو مضبوطی ملتی تھی بلکہ قدرتی خوبصورتی بھی ملتی تھی۔ اب جب کنکریٹ کی پختہ کئی منزلہ عمارات تیار کی جا رہی ہیں تو منڈیروں پر پودوں کا تصور بھی معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں فی الحال عمارت میں سبزے کے لیے جگہ مخصوص کرنے کا رواج اتنا عام نہیں ہے جتنا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے، کیونکہ وہاں انسانی زندگی سے وابستہ ہر زاویے پر تحقیق کی جاتی ہے اور وہاں کے میٹروپولن شہروں میں جہاں کھلے مقامات کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر قدرتی خوبصورتی، صاف فضا اور راحت و سکون کے لیے بڑی عمارات میں پودوں کے لیے مخصوص جگہ مقرر کی جاتی ہے۔ بڑی عمارات کی چھتوں پر باغبانی، فارمنگ اور بیل بوٹے اگانے کو اب ایک آرٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور بلڈنگ کنسٹرکشن میں یہ ایک باقاعدہ مضمون بن گیا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس باغبانی کے لیے کھلی جگہ نہیں ہوتی، اپنے گھر، فلیٹس یا اپارٹمنٹس یا دفتر کی چھتوں پر باقاعدہ باغبانی کرتے ہیں اور مختلف گملوں اور گھر کی دیگر ناکارہ اشیاء جن میں پودے اگائے جا سکتے ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی چھتوں کو ہری بھری رکھتے ہیں۔ چھتوں پر گملوں وغیرہ میں آرائشی پودوں کے ساتھ ساتھ آسانی سے اگائی جانے والی سبزیاں اور پھل بھی اگائے جا سکتے ہیں، جن سے ہمارے کچن کی ضروریات بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے چند مشورے اور احتیاطی تدابیر یہاں بیان کی جاتی ہیں، جن پر عمل کر کے آپ محدود جگہ میں باغبانی کر سکتے ہیں اور اپنی عمارت کو کسی ممکنہ نقصان سے بھی بچا سکتے ہیں۔ چھتوں پر باغبانی کا ماحول اور درجہ حرارت پر اثر۔ چھتوں پر سبزہ اگانے سے موسمی اثرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق کسی عمارت کی چھت یا آس پاس پودے اور درخت لگانے سے 6.3 سے 11.6 سینٹی گریڈ تک موسم کی شدت میں فرق آ سکتا ہے۔ شہری علاقوں میں جہاں سورج کی تپش کنکریٹ کی دیواروں کا درجہ حرارت بڑھا دیتی ہے، پکی عمارتوں کے درمیان کم فاصلے، ہوا کے گزرنے کے نامناسب راستوں سے فضا کی حدت میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں سبزے کی موجودگی ان عوامل سے بڑھنے والی گرمی کو گرم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جبکہ سرد علاقوں میں یہی پودے باہر کی سردی کو کم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں اور ماحول کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں۔ چھتوں پر قرینے سے سجے ہوئے پودے آپ کو ایک سکون اور راحت بھری فضا فراہم کرتے ہیں، جہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ کر آپ دن بھر ٹینشن اور مصروفیات سے کچھ لمحے سکون اور آرام سے گزار سکتے ہیں۔ پودوں کا انتخاب۔
چھتوں پر باغبانی کرنے کے لیے پودوں کا انتخاب بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ چھتوں پر جو بھی پودے اگائے جائیں ان کی جسامت اور جڑوں کے لیے درکار مٹی کی مقدار آپ کی چھت کے مطابق ہو۔ ایسے پودے ہرگز نہ لگائیں جو چھت پر بوجھ بن جائیں یا ان کے لیے بہت زیادہ مٹی کی ضرورت ہو۔ پاکستان میں اب ایسے پودے اور پھلدار درخت بھی دستیاب ہیں جن کو آپ گملوں میں آسانی سے اگا سکتے ہیں۔ نرسری سے لیموں، مالٹا، امرود، سیب، انگور اور دیگر ایسے بہت سارے پودے لے سکتے ہیں جن کو حرف عام میں چائنا پودے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے اور پھل بھی خوب لگتا ہے۔ جبکہ سبزیوں میں ٹماٹر، مرچ، دھنیا، پودینہ، بینگن، بھنڈی، توری، کریلا، کھیرا، کدو، گاجر، مولی، مکئی اور دیگر قسم کے اجناس سبزیاں کم جگہ میں آسانی سے اگا سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ موسمی آرائشی پودوں کے ساتھ ساتھ مستقل آرائشی پودے بھی لگائے جاتے ہیں جن کی تراش، خراش اور مناسب دیکھ بھال سے آپ ایک مکمل باغ اپنے گھر کی چھت پر بنا سکتے ہیں۔ موسمی پھولوں کے لیے اگر چھوٹے چھوٹے گملے رکھے جائیں اور ان میں موسم کے لحاظ سے پنیری لگائی جائے تو یہی گملے آپ ہر بار استعمال کر سکتے ہیں۔ بس نرسری سے آپ کو موسم کے مطابق پھولوں کی پنیری لینا ہوگی، اور اگر آپ اپنے گھر کی پنیری اگائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب گملوں میں نیا پودا لگائیں تو ساتھ ہی گملے کی مٹی بھی تبدیل کریں یا اس مٹی کو اچھی طرح سے نرم کر کے اس میں مناسب مقدار میں کھاد بھی شامل کریں۔ اسی طرح سے آج کل عمودی باغبانی کا رواج بھی فروغ پا رہا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ قادر بخش فارم فیصل آباد نے ایسی عمودی دیواریں متعارف کروائیں جن میں آپ آسانی سے نہ صرف آرائشی پودے بلکہ سبزیاں اور پھل بھی آسانی سے اگا سکتے ہیں۔ یہ عمودی باغبانی کے لیے نہایت ہی موزوں طریقہ کار ہے اور ان لوگوں کے لیے جہاں زمین کی کمی ہے یا فلیٹس و اپارٹمنٹس کی محدود ٹیرس، بالکونی وغیرہ میں تھوڑی سی جگہ پر مناسب سائز کے عمودی لیونگ والز لگا کر آپ اپنے شوق کی تسکین کر سکتے ہیں۔ یہ عمودی دیواریں تو اب پاکستان میں ہر جگہ تنصیب کی جا رہی ہیں اور بہت آسانی سے ان میں پودے اگائے جا رہے ہیں۔ احتیاطی تدابیر میں سب سے اہم بات عمارت کا تحفظ ہے۔ جب بھی چھت پر باغبانی یا پودے اگانے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے عمارت کی چھت کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا چھت اس قابل ہے کہ اس پر پودے اگائے جا سکیں یا یہ اتنا وزن برداشت کر لے گی۔ دوسری اہم بات، زائد پانی کے اخراج کا مناسب بندوبست بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس سے نہ صرف چھتوں کے لیک ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے بلکہ پودوں کے ضائع ہونے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ چھتوں پر دھوپ کی مقدار کا جائزہ بھی لیا جائے اور اسی مناسبت سے پودوں کا انتخاب بھی کیا جائے۔ جن پودوں کو زیادہ دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے دھوپ والی جگہوں کو منتخب کریں، جبکہ جن پودوں کو کم دھوپ درکار ہو وہ چھاؤں والی جگہ پر ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گملوں کا انتخاب کرتے وقت بھی ان کے وزن اور اس میں مٹی کی مقدار کو ذہن میں رکھیں۔ آج کل مارکیٹ میں بہت سارے ایسے کارٹن، ڈبے اور خاص کر تھیلے اور سبزیوں کے کریٹ دستیاب ہیں جو اچھے میٹیریل کے بنے ہونے کی وجہ سے ان میں آپ آسانی سے پودے اگا سکتے ہیں جو کہ نہ صرف کم قیمت ہوتے ہیں بلکہ پائیدار بھی ہوتے ہیں۔ سبزیوں اور پھولوں کے گملوں کی مٹی میں بر وقت گوڈی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب اس کی مٹی نرم ہوگی تو اس میں پودوں کی جڑوں کو آکسیجن کی مناسب مقدار اور جڑوں کی نشوونما کے لیے نرم مٹی ملے گی۔ اسی طرح سے پودوں کو وقت پر پانی دینا بھی بہت اہم بات ہے۔ نہ بہت زیادہ پانی دیا جائے اور نہ ہی اتنا کم کہ پودے کی صحت متاثر ہو۔ یہ خاص خیال رکھا جائے کہ جو بھی گملے، کریٹ، کارٹن، ناکارہ برتن یا تھیلے وغیرہ استعمال کیے جائیں ان کے پیندے میں اضافی پانی کے اخراج کے لیے سوراخ ضرور ہوں تاکہ پودوں کی جڑیں زائد پانی کی وجہ سے گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں۔ اس طرح پودوں کی نشوونما کے لیے ان کو مناسب وقفے سے کھاد ڈالنا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے مارکیٹ اور نرسریوں سے تیار کردہ کھاد دستیاب ہوتی ہے جس کی مناسب مقدار دینا ہوتی ہے۔ زیادہ کھاد پودوں کو جلا سکتی ہے جبکہ آپ اپنے کچن کے کوڑے کرکٹ یعنی سبزیوں، پھولوں کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے، ساگ وغیرہ اور دوسری آرگینک ویسٹ کو مٹی میں دبا کر کچھ عرصے کے لیے
چھوڑ دیں تو ایک اچھی کھاد آپ کو گھر میں ہی مل سکتی ہے، مگر اس کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ اسی طرح پودوں کی مناسب طریقے سے ترتیب بھی لازم ہے۔ بڑے پودے ایسی جگہ پر ہوں کہ جن کے سائے سے دوسرے پودے جن کو زیادہ دھوپ کی ضرورت ہو متاثر نہ ہوں، اور چھوٹے پودوں بھی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ان کو پرورش کے لیے اچھی فضا ملے۔ ایک بات پھر یہاں دہرائیں کہ چھت کی مضبوطی اور زائد پانی کے اخراج کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر چھتوں پر باغبانی کی جائے۔